بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. 1947 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو معاشرے وجود میں آئے ہوئے. 75 سالوں میں ناظرین ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اور اس سے مستقبل میں ہم پاکستان کو جو ہے کہاں لے جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے, اسپیشلی بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ انت تک محنتوں سے پاکستان کو آزادی دلوائی اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ قائم کی, تاکہ ہم اپنی آزادی سے اپنے دین اسلام کے اصلاحات پر اس کو اپنی زندگی کو گزار سکیں. 75 سال ناظرین ہو چکے ہیں. قائد اعظم کا دو قومی نظریہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑا ہے. بالکل دو قومی نظریہ جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ بالکل حق سچ کی بات تھی کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھا نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے اپنی محنت کے بعد اپنے بزرگوں کے ساتھ پاکستان کو آزادی دلائی اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دی. جشن آزادی کے موقع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں جاز صاحب. ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب, جیسا کہ میں نے بتایا کہ 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, ہم اس پہ بات کریں گے. کیا آج تک ہم اس آزادی میں کما سکیں ہیں؟ دیکھیں, دستگیر آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نصب و لائن, جو نظریہ آپ تعین کرتی ہیں, پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی اس مشن کو, اپنی اس مقصد کو آپ آگے لے کے بڑھیں. جی. افسوس یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت نظریہ پاکستان جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کلمے کی بنیاد پہ ایک ریاست جو ہے وہ حاصل کی, جس میں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے اور اسلامی قوانین کے مطابق جو نظام زندگی ہے اس کو عملاً نافذ کیا جانا تھا, جیسے کہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے یہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ 1948 کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ وفات پا گئے, اور پھر جو محلاتی سازشیں ہیں انہوں نے اس پاکستان کو, جو پاکستان بنانا ہم نے چاہا تھا, جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی, جو ان لوگوں کی سوچ تھی جنہوں نے لاکھوں جانی مالی جو قربانیاں ہیں وہ دیں اور اس پاکستان کو حاصل کیا کہ یہاں پہ وہ آزادانہ طور پہ رہ سکیں گے, عبادات کریں گے. وہ خواب جو ہے وہ ابھی تک ان 75 سالوں کے باوجود وہ خواب جو ہے وہ ادھورا ہے. یہاں سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو انہیں پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا عملاً نفاذ تو دور کی بات ہے, وہ اس سے بھی بھاگتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا, لیکن آج تک سود کا جو نظام ہے وہ عملاً پاکستان کے اندر رائج ہے. جو بھی کاروبار جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کرتی ہے, نیچے جو سسٹم ہے پورا وہ سودی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر وہ کھڑا ہے. تو اس پہ میں حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے 32 سال انہوں نے سود کے خلاف لڑائی لڑی, اور اس کے بعد شرعی کورٹ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے جماعت اسلامی کے حق میں کہ سود حرام ہے, اور کیونکہ قرآن کے اندر بھی یہ ہے کہ لینے والا اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. تو جس ملک کے اندر سود کا نظام ہوگا تو پھر وہاں پہ سکون, راحت اور آسودگی جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے. تو حقیقت ہے کہ جب سے مطلب پاکستان بنا, اقتدار جو ہے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو انگریز کے دست راز تھے. آج بھی امریکہ, انگلینڈ اور ان لوگوں کے جو قوانین ہیں وہ پاکستان کے اندر رائج ہیں, اور انہی لوگوں کے احکامات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ چل رہے ہیں. حقیقی معنی میں جو خود مختاری
پاکستان کو حاصل ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی۔ آج یہاں حکومتیں بھی بیرونی اشاروں کے دم پہ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں اور بنتی ہیں۔ لہذا یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہم لوگ ایک قوم تھے، اور قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، ایک خطے کی ضرورت تھی، اور حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے بحیثیت قوم یہ خطہ حاصل کیا، یہ ملک حاصل کیا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مختلف فرقوں کے اندر، مختلف سیاسی وابستگیوں کے اندر، مختلف ذات برادریوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ آج نہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہ تو ایک امت رہے اور نہ ایک قوم رہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ آج حقیقت ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اور خود بھی وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے 75 سال پہلے جو ہے وہ جمہوری نظام کی جہاں پہ بنیاد رکھی، جو اسلام کی تعلیمات پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہونا تھا۔ کیا آج کل کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں برسر اقتدار میں آتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہیں کہ یہاں پہ اسلام کے مطابق اس کو ایک جمہوری ریاست بنایا جائے؟ دیکھیں دستگیر، جب جماعتوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، میں ان ساری جماعتوں کو آپ انالیسس کر لیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسی طرح جو مذہبی جماعتیں بھی ہیں، تو یہ موروثی جماعتیں ہیں۔ باپ نے جماعت بنائی ہے تو اس کا بیٹا آئے گا، اس کا بھائی آئے گا، یا اس کا کوئی اور رشتہ دار آئے گا۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی جماعت ہے تو حقیقت ہے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جماعت اسلامی ہے، کہ جس کا 5واں امیر جو ہے وہ سراج الحق اس وقت جماعت اسلامی کی سربراہی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کرپشن کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی جماعتیں پاکستان کے اندر اقتدار کے اندر آئی ہیں، معنی اقتدار کے اندر وہ پہنچی ہیں، اگر سب کا جائزہ لیا جائے تو مختلف سروے کے اندر مختلف پناما لیگز وغیرہ وغیرہ وہ کرپشن کے اندر، وہ دلدل کے اندر دنسی ہوئی ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ وہ اپوزیشن کے اندر ہوں یا رولنگ پارٹی کے اندر ہوں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بالکل۔ ان کے مقابلے میں اگر جماعت اسلامی کو دیکھا جائے تو ان 75 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے منسٹر اور مختلف ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے حقیقت ہے کہ ان کے اوپر ایک بندہ انگلی بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ صاف اور دیانتدار قیادت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیاں اگر ہمارا یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کے اندر 73 کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ دفعہ 62-63 کے مطابق امیدواروں کو میدان عمل کے اندر لایا جائے، چاہے وہ کسی پارٹی کے بھی ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑی دلیلیں بھی آتی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہ جی ہم بڑی شفافیت ہے الیکشن کے اندر، لیکن جب آپ انالیسز کریں گے ان امیدواروں کا جن کے اوپر کیسز موجود ہیں، جو کرپشن کے اندر بھی جن کے نام موجود ہیں، اور جب الیکشن آتا ہے تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ میدان عمل کے اندر الیکشن لڑتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں جو واقعی دیانتدار ہیں، صالح ہیں، اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے علاقے میں یہ 5 امیدوار ہیں، تو 5 امیدواروں میں کون بندہ جو ہے وہ کس کیلیبر کا ہے، وہ دیانتدار ہے، امانتدار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کیا وہ کرپٹ تو نہیں ہے۔ یہ ساری اوصاف جو ہیں وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں ہمارے ووٹر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ ایک فریضہ سر انجام دینے کی باری آتی ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہوتا ہے تو پھر ہماری قوم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ میاں جال صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اصل جمہوری نظام لانے میں ابھی تک ناکام ہیں، جس کا جو ہے پچھلے 75 سالوں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے خواب دیکھا، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور وہ بےہودگی سے اس تہوار کو منانے میں مصروف ہے، حالانکہ وہ اپنے اصل مقصد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بالکل کلمے کے نام پہ لیا گیا،
اور بالکل اسلامی ملک ہے، اور اس کی اصلاحات جو ہیں وہ بھی اسلام پہ ہی ہیں۔ اور ہمارے قائد قیادت محمد علی جناح کی بھی یہی کوشش تھی کہ اس کو ایک مکمل اسلامی جمہوریہ ملک بنایا جائے، جس میں ہر بندے کے حقوق جو ہیں وہ اس کو پوری طرح ملے اور کسی کا حقوق پامال نہ ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور اس کو اندرونی اور بیرونی جو ہیں فسادات، جو مصیبتیں، اس سے دور رکھے اور ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اللہ تعالیٰ دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔